بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا
الرحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، ہمیں ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ان میں ہمارا کیا جدول ہونا چاہیے؟ یہ دارالمدینہ کی مدنی منع اور مدنی منیاں، ان کو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ واہ، تو مزے لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو کیسے گزاریں؟ ان میں دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سبق یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جو استاد یا یہ بہت چھوٹے بچوں کو تو پھر باجیاں ہوتی ہوں گی ان کی، تو باجیاں جو سبق دیں ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے جس کو یہ لیسن بولتے ہیں، لیسن جو دیا وہ مطلب یاد بچے کریں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ دارالمدینہ والے نا، دارالمدینہ والے یہ دنیاوی اسکول والے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم کو تو مدنی منوں کو بھی وہ نمازوں کی اور سنتوں کی ترغیب دینی ہے۔
کہ یہ مدنی منع بھی اپنے حساب سے یعنی کم از کم جو 7 سال کا ہو گیا بچہ ان کو تو یعنی کہ ماں باپ کے لیے ہے کہ نماز کا حکم دیں، بچوں کو نماز کی ترغیب ہو کہ یہ نمازیں پڑھیں. اگر 7 سال سے چھوٹا بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو منع بھی نہیں ہے نا. تو یہ نمازوں کی ترکیب ہو، پھر ان کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا دیا جائے. اگر یہ باجیاں نہ دیتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ ان کو کچھ اوراد دے دیے جائیں. جیسے جمعرات کو اپنے اجتماع میں بھی کچھ پڑھنے کے اوراد بتائے جاتے ہیں، تو مثال کے طور پر ابھی ان کو ان کی نفسیات کے مطابق پڑھنے کا دیا جائے جو ان پر بوجھ نہ پڑے اور اس سے ان کی عادت بھی پڑے. مثال کے طور پر ان کو یہ پڑھنے کا بتا دیا جائے کہ آپ کو روزانہ ایک تسبیح 100 والی تسبیح، 33 والی بھی تسبیح آتی ہے اور 500 والی بھی آتی ہے، تو 100 والی تسبیح میں پڑھنا ہے یا اللہ. یہ ان کے لیے بوجھ نہیں پڑے گا. 100 والی تسبیح یا اللہ اور 100 والی تسبیح پڑھنی ہے یا رسول اللہ. 100 مرتبہ یا اللہ اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ 100 بار روزانہ پڑھیے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں. سفید داغ، جذام یعنی کوڑ یا برس، یہ بھی ایک مرض ہے چمڑی کا. تو سفید داغ، جذام یعنی کوڑ یا برس کا مریض ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھے اور تینوں دن افطار کے وقت اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یہی ورد یعنی یا رسول اللہ 100 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو، اس کو صحت مل جائے. اور جسے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو وہ بھی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ شفا پائے. حسب ضرورت 11 یا 40 دن بلکہ عمر بھر بھی یہ ورد جاری رکھ سکتے ہیں. ہر طرح کا مریض تا حصول شفا ورد جاری رکھے. تب گناہوں کا مرض کس کو نہیں ہے؟ مجھے تو بہرحال زوروں پر ہے. تو یوں مطلب یہ کہ گناہوں کے مریض بھی اگر چاہیں تو یہ ورد کر سکتے ہیں. اگر بالکل صحت مند ہے، نہ جسمانی مرض ہے، نہ روحانی مرض ہے، نہ گناہوں کا مرض ہے، تب بھی یا رسول اللہ 100 بار پڑھیں گے تو نقصان تو نہیں، فائدہ ہی. یہ ان کو مطلب اوراد دیے جائے اور ان کو بعد میں پوچھا جائے. اور ظاہر نصیب اگر یہ پڑھ نہیں سکیں گے، شاید بہت چھوٹے ہوتے ہیں، KG نرسری کے جو بچے ہوتے ہیں شروع کی کلاس کے، ورنہ ان کو اگر استغفار کی بھی عادت ڈالی جائے، استغفر اللہ، بھلے یہ تھوڑی بار اس کو پڑھایا جائے، اس کو رٹایا جائے، استغفر اللہ، پھر لا الہ الا اللہ ہو، ان کو تھوڑی بار، جیسے کہ 12 مرتبہ تم کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اور لا الہ الا اللہ کو یا تو یوں کر لیا جائے کہ پورا کلمہ اول کلمہ طیب جو ہے یہ پڑھا لیا جائے 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیں 12 مرتبہ. 12 مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد اور 12 مرتبہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا، ان میں ان کا باجیاں ذہن بھی بنا سکتی ہیں کہ یہ 12 مرتبہ کیوں، تو 12 مرتبہ یہ 12ویں شریف کا اس میں ان کو ذہن دیا جائے. تو یہ ابھی سے ان کے ذہن میں الحمدللہ ہمارے معمولات جو ہے وہ بیٹھیں گے. پھر یہ کہ یا رسول اللہ کی تسبیح 100، تو یہ تو انشاءاللہ وہ ان کو بہت ہی پختہ ذہن ملے گا، یا رسول اللہ کہنے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ اوراد 2 دن مدنی منی کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھ لے گی، امید ہے کہ یا اللہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح، یا اللہ کی ایک تسبیح، یا رسول اللہ یہ ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد 12 مرتبہ اور استغفر اللہ 12 مرتبہ. اور پھر آخر میں
صلی اللہ علی محمد 1 مرتبہ. یہ بہت مختصر اوراد ہے. یہ روزانہ ان کی اگر عادت پڑے ڈیلی پڑھے. 2 دن کی چھٹیوں کا خاص کر ان سے کہ پوچھ لیا جائے, سختی نہ کی جائے, ترغیب دی جائے, تو انشاءاللہ ان کی ابھی سے اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کی عادت پڑے گی. ورنہ یہ بچے کارٹونوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ کارٹون جنہوں نے ایجاد کی, اللہ بس کیا کریں اس کو مطلب ہدایت دے. اب اور غیر مسلموں نے یہ ایجاد کیا لگتا ہے. اس میں جو تباہی مچائی جا رہی ہے اور جو عقائد بھی خراب کیے جا رہے ہیں, اس کے ذریعے کردار خراب کیے جا رہے ہیں, وہ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مطلب یہ بری چیز ہے. تو بچے ان میں بہت وقت برباد کرتے ہوں گے کارٹونوں میں. کھیل کود سے ان کو نہ روکا جائے. بچے کھیلنا تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, بھلے کھیلے, لیکن یہ کہ کارٹون وغیرہ نہ دیکھے. اور یہ اوراد اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے, لکھ لیں. خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی پھول نہ صرف میں کہتا ہوں کہ صرف دارالمدینہ کے طلباء اور دارالمدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور باجیوں اور انتظامیہ مجلس کے لیے, بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا کے اور کئی ادارے فائدہ اٹھا سکیں کہ کس قدر بہتر انداز میں یہ جس کو ہوم ورک کہتے ہیں تو یہ ہمیں دیا گیا اور اس طرح تربیت دی گئی. اس میں والدین کو بھی وفا چاہیے کہ وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ لیں اور اپنے بچوں کو اس میں لگائیں. یہ اتنا سہل انداز میں نے پہلے سے توجہ نہیں دی میری, تو وہ مطلب اس کو اگر والدین بھی پڑھیں گے نا, اس کی برکتیں ان کو بھی ملیں گی. ماں باپ بھی پڑھیں اس کو, انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے جامعات کے طلباء پڑھیں, ہمارے مدارس المدینہ کے طلباء پڑھیں. اگر یہ آسان سے اوراد ان میں دے دیے جائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ہیں. آپ جو تربیت کی بات فرما رہے ہیں کہ جس طرح مطلب کہ مدنی منوں مدنی منیوں کی تربیت ہو, تو اسی عمر سے اگر جیسے کہ نگاہوں کی حفاظت کہ بیٹا نگاہ نیچی رکھ کر بات کریں یا یوں بات کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو دارالمدینہ برائے حفاظ ہیں, کیونکہ ایک تو وہ ہے جو کہ دارالمدینہ مدنی منوں مدنی منیوں کا ہے, دارالمدینہ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ یہ جو بڑے مدنی منوں اور مدنی منیاں ہیں تو اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارے ہاں جو نظام ہے, تو یہ اگر یومیہ قفل مدینہ کے حوالے سے بھی اگر ترغیبات کا سلسلہ جاری رہے, پھر نگاہوں کے قفل مدینہ کا سلسلہ بھی جاری رہے, تو کیا بہتر نہیں ہے بابا کہ یہ بھی تربیت کا سلسلہ رہے؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے دارالمدینہ اور مدارس و جامعات سے اولیاء کرام مطلب اٹھیں گے. زبان اور آنکھوں میں قفل مدینہ کا مدنی چینل میں بتایا جاتا ہے, بار بار بتایا جاتا ہے, لکھ کر بھی دیا, لیکن سب پڑھتے نہیں ہیں ظاہر ہے. تو اس لیے وہ یوں ترکیب تھوڑی, اللہ کرے یہ ایسی کوئی تو باجی ہوگی اللہ کی نیک بندی, کوئی تو نیک بندہ مدرس یا استاد ہوگا کہ جو ہماری اس کڑن کو سمجھے. دنیا بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے دنیا ہمارے بھر بچے. کی اسکول جو ہے اس میں دنیا میں کسی ایک اسکول میں ہونے والا نگاہوں کی حفاظت کا ذہن رکھنے والے مدنی منع کا دل خراش واقعہ بیان کر دوں میں کہ کسی ملک میں ایک اسکول میں وہ طالب علم نوجوان ہے, سب 15-16 سال کی عمر ہوگی اس کی. تو مجھے اس کے والد صاحب نے بتایا کہ میرا بیٹا گیا تو اس سے کچھ پوچھا گیا, تو میرے بیٹے نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا. تو جو ٹیچر فیمیل تھی نا, عورت ٹیچر تھی جس کو ہم باجی بولتے ہیں, تو اب اس نے کہا کہ کیونکہ وہاں کا ماحول یہ ہے کہ اگر بچہ طالب علم نگاہیں جھکا کر بات کرے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی چیز ہے ضرور اس کے اندر, کہ کیوں نگاہیں اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے نگاہیں اٹھا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ اس طرح کا ہمیں درس دیتا ہے نگاہ نیچے رکھنے کے حوالے سے, کیونکہ وہ طالب علم مدنی چینل دیکھتا تھا اور مدنی چینل پر اس کو نگاہ نیچے رکھنے کا ذہن دیا گیا. لیکن وہ جو پڑھانے والی تھی اس نے اس کا مطلب وہ بات قبول ہی نہیں کی, اور اس نے اس کے اوپر جو ہیڈ جو اس کے ہوتے اسکول کے اس
کو کمپلین کی. کمپلین کرنے کے بعد وہ طالب علم کو بلایا گیا اور اس کو گویا کہ اس معاملے میں تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ اس طرح مطلب کہ نگاہیں جھکا کر بات کرو گے اور نظر ملا کر بات نہیں کرو گے تو ہم آپ کا نام آپ کے اسکول سے خارج کر دیں گے. یہ ماحول کے ہوتے ہوئے جو دنیا میں یہ مجھے بھی اب پتا چلا کہ ایسا ہے کہ نگاہیں جھکا کر یا نگاہیں نیچی کر کر اگر بات کی جائے تو اس کا یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے. تو اب مطلب کہ اتنا جب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو یہ نگاہیں نیچی رکھنے کی جو ادا ہے, یہ ادا کو اگر ہم دارالمدینہ میں بھی نہیں لائیں گے تو پھر یہ تبدیلی اور چینجز آئے گی کیسے. تو میرا واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس طرح دنیا کے بدلتے ہوئے دل خراش واقعات کو سامنے رکھ کر ہمارے اندر کوئی مدنی ضد پیدا ہو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنے والی نسلوں کو نگاہیں نیچی رکھنے والا بنائیں گے, جو نگاہیں نیچی رکھنے کی جن کو عادت بن گئی ہو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے. تو اس میں انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں پر اگر پڑھانے والے پڑھانے والیاں چاہے وہ دارالمدینہ میں ہو, جامعۃ المدینہ میں ہو, مدرسۃ المدینہ میں ہو, اگر یہ سب اس کو اللہ کرے لے لیں, میں زبان آنکھ وغیرہ کے قفل مدینہ کے حوالے سے اگر کوئی بہت پیارا انداز ہم لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے کہ اس وقت امیر سنت نے جس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو مدنی پھول عطا فرمائی, یہ سمجھے کہ یہ ہماری مطلب کہ جو کرنٹ جنریشن اور اپ کمنگ جنریشن, جو موجودہ جنریشن ہے وہ اور جو آ رہی ہے وہ, ان دونوں کو امیر سنت گویا کہ ایک طرح سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کا جو بہت بڑا جو درد ہے اس کو گویا کہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور درد ان ماں باپ کو زیادہ ہے جو احساس رکھتے ہیں, ورنہ احساس بھی نہیں ہے عموماً. تو یہ دیکھا گیا ہے وہ جس کو یوں کہنا چاہیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بھی اثر. والی بات ہوتی ہے کہ پڑھی ہوئی عادت نکلتی نہیں, اتنے پڑھی ہوئی عادت نکل سکتی ہے, اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک بندہ سیریس نہ لے. اپنے اوپر سیریس لے لے نا تو یار وہ پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے. یعنی جس بات کی اہمیت ہے مجھے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے. مجھے یہاں دکان کھولنی ہے تو دکان کھل جائے گی. مجھے فلاں جگہ وہ سروس لینی ہے, بس وہ بھاگ دوڑ کرے تیاری کرے تو بعد وقت کر جاتا ہے. یعنی جو امتحان دیتے طلبہ ان سے آدمی درس لے کہ امتحان میں اس کو اعلیٰ نمبر لینے ہوتے تو رات دن وہ ایک کر ہی دیتا ہے نا طالب علم, اور پورا زور لگاتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے, آخر کار وہ پاس ہو ہی جاتا ہے. تو سیریس لے بندہ, تو کوئی چیز ناممکن تھوڑی ہے, تو سیریس لے بس. تو اللہ کرے کہ وہ عادت پڑ جائے, کیونکہ قرآن کریم میں یہ تو مطلب یعنی کہ ترغیب ہے نا کہ وہ کہ نگاہ نیچی رکھنے کی ترغیب ہے, حدیثوں میں نگاہ نیچی رکھنے کی ترغیبات تو موجود ہیں, سورہ نور میں موجود ہے. جی ہاں, کہ بعض مواقع پر وہ نگاہ نیچی رکھنی ہوتی ہیں خاص کر. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نگاہ نیچی رکھے تو حرج کیا اس میں. تو ادھر ادھر پریشان نظری یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے, بلا ضرور ادھر ادھر دیکھنا. پریشان نظری کا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب ہوگا. بلا ضرورت دیکھنا کہیں تو اس کا حساب ہوگا قیامت کے روز. اللہ توفیق دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے مدنی چلے گئے ناظرین کو گود کا جھنڈا نہ دکھا دیں. اللہ اللہ, میری گود میں تو تکیہ. چلیے میں مدنی چلے گئے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں میرے گود کا جھنڈا اونچا رہے گا, میرے گود کا جھنڈا اونچا رہے گا, میرے پیر کا جھنڈا, میرے مرشد کا جھنڈا, بغداد والے کا جھنڈا, میرے پیر کا جھنڈا, ولیوں کے سردار کا جھنڈا, پیشوائے اولیاء کا جھنڈا. انشاءاللہ یہ جھنڈا میں تو نیت کرتا ہوں کہ میرے گھر میں 11 جھنڈے لے رہا ہوں گا. سبحان اللہ. آئے تو میں انشاءاللہ اس کو ترکیب بناؤں گا. 11 جھنڈے گھر پہ لگانے کی نیت کی ہے انشاءاللہ 11ویں کے سارے مہینے کے لیے. بروزے قیامت ہمیں اپنے جھنڈے, بروزے
اپنے جھنڈے بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجیے گا جگہ جھنڈا اور ساتھ میں اپنے مزار شریف کی شبیہ گنبد شریف دیکھا تو یہ جو گنبد شریف ہے نا اس پر جو رنگ ہے یہ اس کو غالباً لائٹ بلو ہے نا لائٹ بلو کہیں گے فیروزی کلر اور میرے پاس بھی اتفاق سے جو اس وقت آپ تکیے پر جو کور دیکھ رہے ہیں یہ کور نہیں یہ اتفاق سے تولیہ ہے یہ کل بیٹھے بیٹھے تو ذہن بنا اس کا کہ وہ جھنڈے ہونے چاہیے خیر تو یہ بھی اتفاق سے وہ مزار شریف کے رنگ کے کافی مطابقت رکھتا ہے تو یوں یہ جھنڈے کا ذہن بنا تو پھر یہ ذہن نگران شورا نے دیا کہ گنبد شریف کے بالکل یعنی کہ عین مطابق ہو اور جو ڈیزائننگ ہے گنبد شریف پر وہ بھی ہونی چاہیے سبحان اللہ نہیں سمجھ میں آ گیا چلو یہ تو بہت مدینہ مشورہ ہے تو جو ہم نے راتوں رات ترکیب کی اسلامی بھائی سے یہ ڈیزائن ایسی ہونی چاہیے بالکل غوث پاک کا روزہ یاد دلا دے اور ساتھ میں ہمارے مدنی چینل والوں نے غوث پاک کا گنبد بھی رکھ دیا تو یہ آٹومیٹک یہ ایک لینگویج ہوتی ہے یہ ایک زبان ہے کہ اس سے آدمی فوراً سمجھ جائے گا کہ جھنڈے کا رنگ کیوں ایسا اگر یہ مزار شریف نہ دکھایا جاتا اور یہ جھنڈا تو پھر لوگ سوال کرتے کہ یار یہ کون سا رنگ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے تو یہ آٹومیٹک ایک خاموش جواب ہے قفل مدینہ والا کہ حکمت یہ ہے کہ غوث پاک کے گنبد کا اس کپڑے پر سایہ پڑا اور یہ جھنڈا ایسا ہو گیا الحمدللہ اب جو دوسرے بھی ظاہر ہے کہ روزگار کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی اس کو بنائیں بیچیں تو اب یہ طرح طرح کے اس پہ لے آئیں گے کوئی مزار بنائے گا اس پر غوث پاک کا کوئی غوث پاک کا نام مبارک لکھے گا اب یہ سب ہے تو جائز لیکن وہ دل پھر یوں جلے گا کہ وہ لوگ یوں پھر بے احتیاطی بہت کرتے ہیں گھر پہ لے رہا کر پھر اتارتے نہیں ہیں تو پھر وہ شہید ہو جاتا ہے پھر بعض اوقات پرندے بیٹ کر دیتے ہیں پھر مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے جیسا جھنڈا آپ کو سمپل اسکرین پر دکھایا تو کم از کم جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اسی رنگ کا جھنڈا ایک ہی طرح کا وہ لہرائیں ساری دنیا میں یہی رنگ غوث پاک کے مزار کا ایکوریٹ رنگ جو ہے یہ آپ لے آئیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اس سے مزید یعنی کہ وہ یکسانیت اس میں ہوگی طرح طرح کی تراش خراش نہ نکالنے کی مدنی التجا ہے آگے آپ کی مرضی ہے شہباز کتابت غوث اعظم فانوس ہدایت غوث اعظم بے کس کی حمایت غوث اعظم بے بس کی راحت غوث اعظم سرتاب شرافت غوث اعظم دریائے کرامت غوث اعظم بحر سخاوت غوث اعظم ہم پہ عنایت غوث اعظم رہنمائے شریعت غوث اعظم شاہ طریقت غوث اعظم اللہ کی رحمت غوث اعظم رب کی نعمت غوث اعظم باعث برکت غوث اعظم صاحب عزت غوث اعظم سلطان ولایت غوث اعظم باز کتابت غوث اعظم دروس ہدایت غوث اعظم کس کی حمایت غوث اعظم بس کی راحت غوث اعظم سرتاب شرافت غوث اعظم دریائے کرامت غوث اعظم بحر سخاوت غوث اعظم ہم پہ عنایت غوث اعظم رہنمائے شریعت غوث اعظم شاہ طریقت غوث اعظم اللہ کی رحمت غوث اعظم رب کی نعمت غوث اعظم باعث برکت غوث اعظم صاحب عزت غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم مرحبا غوث اعظم مرحبا یا غوث مرحبا یا غوث مرحبا یا غوث مرحبا یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم
کا جھنڈا کتنا اونچا غوث کا جھنڈا کتنا نرالا غوث کا جھنڈا نیلا نیلا غوث کا جھنڈا نیلا نیلا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا اتنا ہے پیارا غوث کا جھنڈا ایسا ہے اجالا غوث کا جھنڈا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا ہے نور نور غوث کا جھنڈا اونچوں میں اونچا غوث کا جھنڈا اچھوں میں اچھا غوث کا جھنڈا سچے کا جھنڈا غوث کا جھنڈا اچھے کا جھنڈا غوث کا جھنڈا اولیاء کا جھنڈا غوث کا جھنڈا میرے مرشد کا جھنڈا غوث کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا غوث 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 کا جھنڈا مدنی مذاکروں میں ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ 11ویں شریف میں غوث کا جھنڈا ہاتھوں میں انشاءاللہ یہ دیوانے لہراتے رہیں گے انشاءاللہ بابا آنے دو بس شیطان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ جھنڈا آئے اتنی دیر ہے شیطان کے خلاف جنگ مدنی بہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان بات کر رہا ہوں جرمنی سے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے پہلے تھوڑی داڑھی رکھی تھی اور اب الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل مٹھی بھر داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں اور حضرت صاحب سے دعا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا فرمائے. اللہ آپ کو استقام نصیب فرمائے. جب تک چھوٹی رکھی یا منڈوائی ایک مٹھی سے گھٹائی کیونکہ یہ گناہ تھا تو اس کی توبہ بھی واجب ہے. توبہ بھی کر لیجئے اور سارے ناظرین حاضرین اپنا ذہن بنائیے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھیں گے. تو یہ کیسے آپ کو گوارا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں مگر ان کے دشمنوں جیسا چہرہ لے کر. توبہ توبہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دل نشین کر لیجئے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو یہ کیسے گوارا ہوگا آپ کو, یعنی کیسے موافق آئے گا اور کتنی اس وقت ندامت ہوگی کہ دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ, یہودیوں جیسا چہرہ لے کر بارگاہ خداوندی میں بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں گے. تو ابھی سے چہرہ سجا لے. بعد میں نہیں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. موت آج اور ابھی آ سکتی ہے. تو آج اور ابھی نیت کر لیجئے. جب تک منڈوائی اور گھٹائی ایک مٹھی سے ارادتن تو توبہ کر لیجئے. جن کی نہیں آئی یا چھوٹی ابھی نکلی ہے پوری ایک مٹھی نہیں بھی, ان پر کوئی الزام نہیں ہے, ان کو گناہ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. ان کی تو نیت یہ ہے کہ ہم پوری رکھیں گے, تو یہ بھی نیت کرنی بھی چاہیے. اچھی نیت کا ثواب ملے گا. اور ابھی جو چھوٹی رکھی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. جن کی نکلی نہیں ہے پوری, جنہوں نے توبہ کر لی اور بڑھانی شروع کر دی, وہ بھی اس کا گناہ بھی رک جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد خان اتاری, ہند شافعی کابینہ تربیتی کورس 63 دن کے لیے ناگپور شہر کے اندر انشاءاللہ داخلہ لیا ہوں. کہ پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقوں میں اور دیگر جگہوں کے اندر چھلے وغیرہ بنا کر وہاں پر فاتحہ خوانی اور نیاز کرتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے, جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائی. اور پیارے باپا جان ہمارے شہر کے لیے دعا فرمائی. یہ چھلے بنا کر انہوں نے سوال میں کوئی نیاز کا پوچھا ہے. تو یہ چھلے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں چھلے جو گھروں میں بنتے ہیں رمضانوں میں خاص کر, اس میں انڈا, آٹا اور چینی ڈال کر وہ تیل یا گھی لگا کر توے پر اس میں وہ محلول آٹے, انڈے اور چینی کا محلول ڈالتے, وہ جو بھی مرکب بن گیا لکوڈ وہ ڈال کر اس کا چھلا بنتا ہے, اس کو چھلا بولتے ہیں. اب یہ خدا جانے یہ انہوں نے ان کے چھلے سے کیا مراد ہو. تو جو بھی ہو
جو بھی جائز غذا ہے، حلال غذا ہے، اس پر گوشت پاک کی نیاز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ وہ رجب 22 رجب المرجب ہمارے یہاں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، کھیر پوریاں بھی اس کو بولتے ہیں، تو اس پر نیاز دلائی جاتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو کوئی واجب نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے تو جائز ہے، اور ضروری اگر سمجھتا ہے کہ واجب ہے، اس کے علاوہ ایثار ہو نہیں سکتا، تو گناہ گار ہے کہ اس نے شریعت پر ایک تہمت باندھی کہ شریعت نے جب اس کا حکم نہیں دیا تو یہ کیوں، مطلب یہ ہے کون کہنے والا کہ وہ چلے کے علاوہ یا کھیر پوری کے علاوہ ایثار ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ چلا اگر کوئی حلال غذا ہے تو اس سے نیاز گوشت پاک کی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد اتاری عرض کر رہا ہوں بہاول نگر سے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ چائے پینے سے پہلے جو اس پہ ملائی آ جاتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں. اس کے بارے میں پاپا جان سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں. چائے کے اوپر ملائی تو بیٹا دودھ پر آتی ہے. چائے کے اوپر ایک تہ ضرور جمتی ہے جس کا رنگ ملائی جیسا تو نہیں ہوتا، ڈارک رنگ ہوتا ہے. تو یہ جو تہ جمتی ہے اس کے بارے میں کسی حکیم کا قول سنا تھا کہ اگر یہ 100 کپ کی بالائی، یہ اوپر کی جو بھی تہ ہے، چلو اس کو ملائی کہہ لیتے، آپ نے ملائی کہا تو 100 کپ کی چائے کے اوپر کی یہ ملائی جو ہے اگر کسی بلی کو کھلا دی جائے تو اس میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ یہ بلی اس سے مر جائے. یہ کسی حکیم کا قول ہے، کوئی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا. تو یوں یہ ملائی یا تہ جو بھی اس چائے کی ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں. اب اگر کوئی حکیم اس کے عکس الٹ کہ بھائی اس میں کوئی غذائیت زیادہ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو پھر ہم ملائی کو تحفظ دے دیں گے، پروٹیکشن دے دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد نعیم ہے. دعوت اسلامی کا چینل بہت غور سے اور شوق سے دیکھتا ہوں اور اس سے بہت سی دینی معلومات ملتی ہیں اور میرے گھر والے بھی، بچے بھی سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ خرید و فروخت کے حوالے سے یہ فرمائیں کہ قسم کھانا کہاں تک جائز ہے اور اس حوالے سے میری رہنمائی کریں. خرید و فروخت میں انہوں نے قسم کھانے سے متعلق کہا ہے. خرید و فروخت میں جھوٹی قسم تو ویسے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور خرید و فروخت میں اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اشخاص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. تو جھوٹی قسم اگر کھاتا ہے تو یہ جھوٹی قسم کھانا ویسے بھی گناہ ہے اور تجارت میں بھی گناہ ہے، اور نقصان یہ ہے کہ برکت مٹ جائے گی. اور اگر کسی معاملے میں سچی قسم کھانی پڑ جائے تو پھر اس صورت میں تجارت میں بھی سچی قسم کھائی جا سکتی ہے. مگر بات بات پر سچی قسمیں بھی نہ کھائی جائیں، اس کی بھی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ممانعتیں موجود ہیں. جو بات بات پہ یہ مطلب ہوتی ہے، منہ پہ ہوتا ہے.
वल्लाह 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 वल्लाह, मैंने अल्लाह की कसम या खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी इतने की खरीद है, तो वाकई चलो इतने की खरीद है, खुदा की कसम मुझे इतना नफा मिलता है। तो ये सच्ची कस्में भी बात बात पर जो लोग खाते हैं, ये आदत अच्छी नहीं है कि फिर झूठी बात पर भी कस्में निकल जाएं तो पता भी नहीं चलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इमाम शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह कवी का इरशाद पढ़ा है मैंने कि मैंने कभी जिंदगी में सच्ची कसम भी नहीं खाई, कसमों से इतना बचते थे। ये मैं अपनी ऐसा याद पड़ता है मुझे कसम के बारे में। मदनी फूल, ये मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला मदनी चैनल के स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसका नाम। तो ये रिसाला पढ़ने वाला है और यूं कह सकते हैं कि इसमें फराइज उलूम है कि कसम का खाना कैसा, अच्छा फिर कसम किसकी खाई जाए और किस की ना खाई जाए, फिर ये कि कसम का कफारा क्या होता है और कब कफारा होता है कब नहीं होता, वगैरह वगैरह, इसमें बहुत तफसीलात है। कसम के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जामे तरीन रिसाला है, इसको तो पढ़ना बल्कि हिफ्ज करना चाहिए, क्योंकि कसम से वास्ता बहुत पड़ता है हम लोगों को, कदम कदम पर वास्ता पड़ता है। तो उम्मीद है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको जरूर पढ़ेंगे। यही रिसाला मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब नेकी की दावत में भी मौजूद है। सफ़ा 161 पर ये शुरू होता है ये रिसाला, नेकी की दावत के अंदर। मरहबा। सल्लू अलल हबीब। सुभान अल्लाह। अगर शौहर अपनी बीवी को 1000 रुपए की साड़ी लाए और माँ को 500 की लाए तो क्या माँ बाप की नाफरमानी? शौहर अपनी बीवी के 1000 लिए रुपए की बीवी को न माँ को 500 रुपए की 500 वाली दी, साड़ी दी, साड़ी, हाँ वो भी साड़ी दी है, साड़ी दी या साड़ी दी, साड़ी अगर वो है कि जिसमें बदन नजर आता है फिर तो लफड़े वाली है। माशाअल्लाह। साड़ी यही होती है ना, तो ये साड़ी देना कैसा? हाँ, साड़ी के ऊपर कोई और लिबास होता हो तो कुछ सूरत बनेगी बचत की, वरना तो खाली साड़ियां पहन के जो घूमती है बदन नजर आता होता है, तो भाई ये तो जायज ही नहीं। तो दारुल इफ्ता के इस्लाम भाई मजीद जवाब इरशाद फरमा दे। इसमें वालदा की कोई बेअदबी तो नहीं है और ना ही जो है वो ये समझा जाएगा कि वालदा अपना बीवी को वालदा पर तरजीह दी है, क्योंकि वालदा बीवी को कोई महंगी चीज़ खरीद कर देने से वालदैन की बेअदबी नहीं होती है, बशर्त ये कि वो हकीकी तौर पर अगर अपनी बीवी को वालदा पर तरजीह देता है और समझता है, फ़ौक़ियत देता है, वालदैन का कहना नहीं मानता, तो इस सूरत में नाफरमानी होगी, वरना चीज़ महंगी या सस्ती खरीद कर देने में कोई नाफरमानी वाला पहलू नहीं है। माँ को ऐसा लगे नहीं कि मेरे को साथ सस्ती दे डाली ने इसको महंगी, अगर यही काम उल्टा करता ना, माँ को 1000 वाली देता ना उसको 500 वाली देता, तो फिर जो घर में मतलब जो उथल पथल होती ना, वो 500 रुपए जो सस्ती कपड़ा दिया ना तो 500 का बर्तन नहीं टूटता, 1000 उसको पूरा करना था। फिर तो फिर बीवी खुद ना फरमान हो अगर जाती। 500 की दिलाई और बीवी को 1000 की दिलाई, तो ये बात तो होगी कि बीवी ने मेरे बेटे पर कुछ करवा के अपने बस में ले लिया। मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया और शादी भी मैंने करवाई, ये सब बीवी को दे देता है। अच्छा, अगर बहू की जबान थोड़ी लंबी हो ना, तो फिर अगर ये कंप्लेन आई ना कि मेरे को 500 की दी, तो फिर अगर उसको बहू की जबान लंबी है तो बहू को बोलेगी अब इस बुड्ढी को 1000 रुपए की साड़ी पहनने की जरूरत क्या है? मैं ठीक है, हमने पहना तो ये तो बुढ़ी हो गई, जब ये जवान थी तब पहनती होगी तो हम कुछ बोले इसको। तो ये घर में जो भी जो मसला हो ना, तो क्या सज्जाद भाई ऐसा नहीं कि वो 500 की उसको देवे, 1000 की उसको देवे, दोनों को 1000 की देवे? यार साड़ी लाने की जरूरत क्या है यार? मती भुड़का लेकर आवे ना, दोनों को दे दे। इसमें वैसे दिल आजारी की सूरत का इम्कान कवी है, क्योंकि इन्होंने दिल आजारी के साथ इसको मुक़य्यद किया है। जवाब को दिल आजारी की सूरत इसमें काफी हो सकती है।
بے ادبی کی صورت بھی اس میں ممکن ہے. اب کیونکہ اس طرح کے جزیات کتابوں میں عام طور پہ ملتے نہیں ہیں، تو اپنی سمجھ سے آدمی دوسرے جزیات کو پیش نظر رکھ کر جواب دیتا ہے. تو میں ایک جزیہ پیش کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. فتاوی رضیہ شریف میں یعنی جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسی بزرگ کا تذکرہ بھی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس لکھنے والے نے یا بولنے والے نے کم القاب لکھے وہاں اور بزرگ کے لیے زیادہ القاب لکھے. مثال سے یوں سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا تاجدار رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جب بزرگ کا یا اپنے پیر کا تذکرہ کیا تو شیخ شریعت و طریقت، آفتاب ولایت، ماتاب حقیقت، تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ کیسا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو مجھے یاد پڑتا ہے اس کو ادب کے خلاف قرار دیا کہ سرکار کی شان اور پیر کی شان کا فرق کرنا چاہیے یا بزرگوں کی شان کا فرق کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو ظاہر شان ملی بھی تو کس کے قدموں کی برکت ہے نا. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ساتھ میں تذکرہ ہو اور دوسروں کا تذکرہ ہو تو القاب دینے تو سب سے زیادہ سرکار کو القاب دیے جائیں اور باقی والوں کو اس سے کچھ کم ہو. اور یہ وہ مدنی پھول ہے اعلیٰ حضرت کا، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ مطلب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقل میں آئے گا کہ یہ سمجھ میں آتا، یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اب باپ ہے، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف ایک عام آدمی ہے، تو ظاہر ہے کہ باپ کی زیادہ وہ تعریفی کلمات بولے گا یا اس کے قصیدے گائے گا تو باپ کا دل تو ٹوٹے گا نا کہ میرا بیٹا ہے مجھے تو گھاسی نہیں ڈالتا، تو اس کے قصیدے گائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اگر کوئی اس کو گفٹ دی ہوگی تو ٹھیک ہے، تو میں نے تو زندگی بھر نہ صرف گفٹ بلکہ لفٹ بھی دی اور گفٹ بھی دیے، کھلائے پلائے پالا پوسا ہے، یوں خون پسینہ ایک کر کے اس کو جوان کیا، اور اب یہ دوسروں کے فضائل بیان کرتے تھکتا نہیں ہے، میرے کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتا. تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ وہ 1000 اور 500 کی ساڑی میں کچھ سمجھ پڑتی ہے. جیسے آگے آپ ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ کوئی فقہی مسئلہ باقاعدہ اس طرح کا نازک مسئلہ تو یہ بظاہر نہیں ہے، اس لیے میں نے جسارت کر لی کچھ معروضات پیش کرنے کی. یعنی یوں سمجھو کہ نگرے چورا نے میری زبان کے الفاظ چھین لیے. میں بھی اسی طرح کا عرض کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے ایک فضیلت پر بھی تو آتا ہے نا اب کہ وہ نہیں جو 3 اشخاص غار میں پھنس گئے تھے، روایت میں ہے جو دعا کی قبولیت کے، تو ایک نے جو اپنا جو وسیلہ پیش کیا تھا اس پریشانی سے نکلنے کا، تو اس میں یہی تھا نا کہ وہ اپنے بچوں یا اس کو چھوڑ کر اس نے ماں باپ کو ترجیح دی تھی، ایسا کیا تھا. تو مجھے وہ خلاصہ یاد ہے، تو وہ اس کا واسطہ دیا ہے کہ جو میں نے اس نے سلوک کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو اس نے سلوک کی برکت سے وہ بھی پتھر اپنی جگہ سے وہ غار کے منہ سے ہلا تھا. تو مطلب یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس میں ماں کو اگر، کیونکہ ہم تو مدنی چینل پر ہے نا، اور مدنی چینل پر ہمیں دیکھنے سننے والوں کی ایک تعداد ہے، تو اگر جیسے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ بچوں کی امی جس کو اس نے 1000 روپے کی چیز دی اور ماں کو 500 کی دی نا، تو ایک با اخلاق عورت یعنی بچوں کی امی یا بیوی کو میرا مشورہ ہے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ وہ الٹا اب شوہر کو کہتی کیا میرے لیے 1000 کی لائے اور امی جان کے لیے 500 کی لائے، میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو آپ کی امی کے لیے اچھی مہنگی والی مطلب کہ کپڑا لانا چاہیے تھا، میرے کو آپ یہ دے دیتی.
مطلب یہ میرے کو دے دیتے، یا وہ جا کر یہ کہتے کہ یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اس بہو کی محبت جو ساتھ کے دل میں پیدا ہوگی نا، وہ مطلب مدینہ مدینہ ہوگی. یعنی ہم تو مدنی چینل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ گھر امن کا گہوارہ بنے، اور ایک جو صورت جو بیان کی جاتی ہے اس کے مسئلے کے ساتھ ساتھ کچھ وہ مدنی پھول بھی دیے جائیں کہ جواز جائز و ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی اقدار، ایک اخلاقی روایات کو بھی ہم پروان چڑھانے کی کوشش کریں تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ساتھ کہتے کہ نہیں بیٹی میری اب بڑی عمر گئی، اب میں بوڑھیا، اب یہ خود بولے نا میں بوڑھیا ہو گئی ہوں، تو بھی چلے کہ نہیں بیٹی میں اب بوڑھی ہو گئی، میں تو اب یہ ایسا پہنے ہوئے ہیں کپڑے، بیٹی یہ تم پہنو، اور میرے لیے میرا بیٹا لایا نا، یہ بھی تو الحمدللہ کتنی. تو یوں مطلب ایسا کا گھر کا ماحول ہو نا تو بیٹے کا بھی تھوڑا 12 سے خون بھرے تو یہ اگلے مہینے پھر کچھ لائے گا، ورنہ یہ پہلے میں اگر ہو گیا نا تو پھر یہ سیب کا ایک پیس بھی نہیں لائے گا، ایک سیب بھی نہیں لائے گا، بولا یار ایک سیب پہ بھی لڑائی ہوگی. اس میں اصل میں بات یہ ہے صاحب، فضائل تو سارے ہیں والدین کے، اور اس سے کوئی کلام بھی نہیں ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مرد پر جو ہے وہ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر اس کے باپ کا ہے، زوجہ سے بھی زیادہ ہے. اصل سوال یہ تھا کہ بھئی جائز ہے، نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ تو جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو یہی کہیں گے کہ نافرمانی نہیں ہے اگر مہنگی چیز لا کر دی ہے. اور جو آپ فرما رہے ہیں اور باپا نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ تو واقعی ہے. ترغیب تو ہم دلائیں گے کہ والدین کو عمدہ سے عمدہ چیز پیش کرے، والدین کو راضی رکھے، والدین کے جو حقوق ہیں والدین کو کھلاتا پلاتا رہے، خوش رکھے. تب بھی جتنی مطلب والدین کی خدمت کر سکتا ہے تب بھی کم ہے. والدین کے حقوق تو اپنی جگہ پر ہیں اور اس کی ہم ترغیب بھی دلائیں گے اور دلاتے بھی رہتے ہیں، مدنی چینل پہ بھی اس کا سلسلہ رہتا ہے. لیکن جہاں تک مسئلے کے جواز کا تعلق، جواز یا عدم جواز یا ناجائز ہونے کا تعلق ہے تو اس میں مہنگی یا سستی کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہوگی. فرض کیا کہ اس کی والدہ کھاتی 1 روٹی ہے اور بیوی 2 روٹیاں کھاتی ہے، تو اب اگر وہ بیوی کو 2 روٹیاں لا کر دیتا ہے تو اس پہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نافرمانی کی ہے. یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. بچے کو سائیکل لے کر دیتا ہے اور وہ بچے کی جو ہے وہ سائیکل جو ہے 4,000 کی آتی ہے، اور والدہ کو جو ہے وہ مہینے اپنا 4-5 مہینے بعد ایک جوڑا لا کر دیتا ہے، وہ 2,000 کا آتا ہے یا 2,500 کا آتا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بچے کو جو ہے وہ والدہ پر فوقیت دی ہے. لیکن جب ایک طرح کی چیزیں خرید کر آئے تو کوشش یہی کرے کہ پہلے والدہ کے سامنے رکھ دے، بیوی کا بھی یہی ذہن بنائے اور والدہ کے سامنے رکھ دے اور بولے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ امی لے لیجئے اور جو آپ فرمائیں گی وہ میں اپنی زوجہ کو دے دوں گا. تو اس طرح یہ ترکیب بنائی جا سکتی ہے، لیکن نافرمانی والا پہلو اس میں بہرحال نہیں ہوگا. نافرمانی تو اگر ہم بھی نہیں کہہ رہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی آپ کی تائید کر دی تھی کہ وہ دل آزاری کی صورت جب ہوگی تب. لیکن یہ کہ جو معاشرے کا حال ہے نا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ. ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کا ایک مسئلہ بڑا گمبھیر سا میں سمجھتا ہوں ہے کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے اور وراثت کی تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد حضرات یعنی بھائی وغیرہ جو ہے وہ بہنوں کا حصہ یعنی وراثت سے دینے سے اجتناب برتتے ہیں اور بہنیں بیچاری رہ جاتی ہیں بعض صورت میں. تو ایسی صورتوں میں جو بھائی حضرات کرتے ہیں ان بہنوں کے تو وہ اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور وہ ان کو کس طرح کفارہ دینا پڑے گا، یا ان بہنوں کا اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جائے یا اس بھائی کا انتقال ہو جائے جس نے
حق کو غصب کیا تھا، شرعی حق کو، تو اس کے سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرما دیں اور لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی. بہت شکریہ. کسی بھی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ بہن کو محروم کرے یا بھائی کو محروم کرے یا والدہ کو محروم کرے. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی تو حصہ لے لیتے ہیں اور زیادہ تر محروم بہنیں ہی رہ جاتی ہیں. وہ شرما شرمی میں بہنیں اپنا حصہ مانگتی نہیں ہیں، اور جب مانگتی ہیں تو پھر بھائیوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے اور ان کی بیویوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اب اس نے گھر بھی ہمارا دیکھ لیا، اب اس کی نظریں گھر پر جمی ہوئی ہیں، اور بہنیں شرما شرمی میں بیچاری اندر اندر گھٹتی رہتی ہیں اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی کرتی ہیں. بھائیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہنیں چاہے حصہ مانگیں یا نہ مانگیں، یہ وراثت ایک ایسا حق ہے کہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ وراثت جبری حق ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو بھی معاف یہ حق نہیں ہوگا، بہر صورت ان کو دینا ہوگا. اور جو جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے اس وارث کو اس کے حق سے محروم کر دے، حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو وارث کی میراث دینے سے بھاگے، اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو قطع فرما دے گا، ختم کر دے گا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. تو بعض اوقات مختلف تعویلیں توجیہیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی وہ والد کے انتقال کے بعد ہم نے اس کی شادی پہ بھی تو اتنا خرچ کر دیا ہے، اس کو جہیز اتنا دے دیا ہے. تو عموماً اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ توجیہ یا تعویل دنیاوی طور پر شاید چل جائے، اگرچہ کہ یہ بھی بیکار ہے کہ عموماً جب بھائیوں کی یعنی بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی شادی پہ زیادہ خرچہ ہوا تھا یا آپ کی بہن کی شادی پہ زیادہ خرچہ ہوا تھا. عموماً بیٹوں کی شادی پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. اگر وہ حساب کتاب کر لیں تب بھی یہ توجیہ یا جو تعویل کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے کہ جو ہے وہ شادی کرا دی، ان کی پرورش کی، یہ سارے جو کام کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیک نیتی سے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا، لیکن یہ سارے کام کرنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ اگر بہن کی شادی کرائی ہے تو اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھی ہمارے پاس خرچ نہیں ہے، آپ کا جو حصہ بنتا ہے ہم وہ حصہ خرچ کر دیں گے آپ کے شادی کے معاملات میں. تو اس کا بھی پھر حساب کتاب کیا جائے گا کہ کتنا خرچ ہوا، اگر بچتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا. تو اس صورت میں یہ شادی والی توجیہ یا تعویل چلے گی، ورنہ یہ بھی توجیہ یا تعویل نہیں چلے گی، حصہ بہر صورت دینا ہوگا. اب دوسرا یہ کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے جس کا حصہ دینا تھا، تو اب یہ حصہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے انتقال کے بعد چونکہ اس کا حق تھا اس مکان میں یا اس وراثت میں، تو اب یہ حصہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا، اب یہ ان کے ورثاء کو دینا ہوگا. اسی طرح اگر دینے والا جو غاصب بن کر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے جو ہے وہ نہیں دیا تھا جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھے، علم ہی نہیں تھا اس کا، تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ حصہ جن کا مارا گیا ہے ان کو واپس لوٹائیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ شخص خود موجود ہے اور اس کو اب پتہ چلا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو حصہ بھی دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی